باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل افعال القلوب وہی سبعۃ علمت وظننت وحسبت وخلت ورأیت وزعمت ووجدت الی آخرہ۔ ہماری فصل جو ہے افعال قلوب میں ہے۔ افعال قلوب کل ٹوٹلی ہمارے پاس 7 ہے، اور ان کو افعال قلوب کہنے کی وجہ اور ان کو افعال قلوب کہنے کا سبب یہ ہے کہ ان کا تعلق دلوں سے ہے، خارجی اعضاء و جوارح سے نہیں ہے، اس لیے اس کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ اور یہ افعال قلوب 7 ہیں جو کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر پر داخل ہونے کے بعد ان کو اپنے مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں، اور اس کے اندر چند خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس افعال قلوب کی پہلی خصوصیات یہاں پر یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مفعول کا ذکر کر کے دوسرے کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، جس طرح باب اعطیتو کی طرح، اعطیتو کے خلاف، چونکہ باب اعطیتو میں ہم نے کہا تھا وہاں پر دونوں مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرے ایک کو ذکر کرے جائز تھا۔ اس میں یہ نہیں ہے، دونوں کو ذکر کرنا پڑے گا۔ ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عمل کو باطل قرار دینا جائز ہے افعال قلوب کے لیے، یعنی نصب نہیں دے سکتے جب یہ مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائے، یا جو ہے افعال قلوب مبتدا و خبر کے دونوں مفعولوں کے یعنی آخر میں آ جائے، تو وہاں پر الغاء جائز ہے، ابطال العمل ہوگا، الغاء ہوگا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ ظاہراً دیکھنے میں عمل باطل ہوگا لیکن معنن عمل کر رہا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ افعال قلوب استفہام سے پہلے واقع ہو، نفی سے پہلے واقع ہو، لام ابتدا سے پہلے واقع ہو۔ ان سب کی مثالیں انشاءاللہ آ رہے ہیں جس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اور آخری خصوصیت یہاں پر اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر فاعل و مفعول کے لیے دونوں فاعل و مفعول ایک ہی ضمیر کے ساتھ، دو ضمیر متصل کے ساتھ ایک ہی چیز میں ذکر کرنا جائز ہے، وہ 7 بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا نوٹ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ختم کر رہا ہے۔ فصل افعال القلوب، افعال قلوب کے بارے میں ہے، یعنی قلوب کہنے کا مطلب یہ کہ متعلق بالقلب ولیس بالجوارح، ٹھیک ہے۔ وہی یہ افعال قلوب 7 ہے۔ علمت میں نے جانا، وظننت میں نے گمان کیا، وحسبت میں نے حساب کیا، وخلت میں نے خیال کیا، ورأیت میں نے دیکھ لیا، وزعمت میں نے گمان کیا، ووجدت اور میں نے پایا۔ وہی اور یہ افعال قلوب تدخل علی المبتدأ والخبر، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، فتنصبہما اور یہ نصب دیتے ہیں علی المفعولیتی، مبتدا خبر کو اپنا مفعول بنا کر۔ نحو مثال کے طور پر علمت زیدا فاضلا، پہلے زید فاضل تھا، زید فاضل تھا، اب یہاں پر علمت داخل ہونے کی وجہ سے یہ زیدا عالما اس کے لیے مفعول بن چکے ہیں، زیدا مفعول اول، فاضلا مفعول ثانی۔ اسی طرح وظننت امرا عالما، وظننت فعل و فاعل یعنی افعال قلوب، امرا مفعول اول، عالما مفعول ثانی، میں نے گمان کیا امر کے عالمیت کا، تو یہاں پر مبتدا خبر امر عالم تھا، اب اس کو امرا عالما مفعول اول و ثانی بنایا ہے۔ اور یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ افعال قلوب کے کل 3 طریقے ہیں۔ بعض افعال قلوب یقین کے معنی میں آتے ہیں، بعض افعال قلوب شک کے معنی میں آتے ہیں، بعض افعال قلوب مشترک ہے، شک اور یقین دونوں کے لیے آتے ہیں۔ یقین کے لیے آنے والے افعال قلوب میں سے ہیں علمت ہے جو کہ یقین کے معنی میں آتے ہیں، ظننت
علمتو، رأیتو، وجدتو، یہ تین جو ہے یقین کے معنی میں آتے ہیں۔ شک کے معنی میں آتے ہیں ظننتو، حسبتو اور خلتو، یہ شک کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور زعمتو جو ہے یہ مشترک ہے بین الشک والیقین، شک میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کسی پر شک کرنا ہو یا یقین کرنا ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ مشترک الفاظ میں سے شک و یقین کے درمیان۔ پھر فرماتے وَعْلَمْ، جان لو، ان لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ، یہ افعال قلوب جس کو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، خواص، اس کے چند خصوصیات ہیں۔ خواص جمع خاصہ خصوصیت ہے۔ منہا، ان خواص میں سے یہ ہے اللہ یقتصر علی احد مفعولہا، یہ افعال قلوب ایک مفعول پر اختصار نہیں کرتے ہیں، بخلاف باب اعطیتو، باب اعطیتو کے مفعولوں کے خلاف، باب اعطیتو کے مفعول میں ایک کو حذف ایک کو رکھنا جائز تھا۔ فلا تقول، آپ یہ نہ کہیں علمت زیدن، بلکہ علمت زیدن فاضلا، آپ کے لیے کہنا واجب ہوگا۔ اگر آپ اس علمتو کو چھوڑ کر اعطیتو رکھیں تو جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ وَمِنْهَا، انہی خواص میں سے ہیں جواز الغائها اذا توسطت، اگر افعال قلوب مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں تو الغاء جائز ہے۔ نحو زید ظننت عالم، یہ ظننتو افعال قلوب میں سے ہے اور یہ درمیان میں آیا ہے تو یہ الغاء ہوا ہے، عمل نہیں کر رہا۔ وَإِلَّا ظَنَنْتُ زَيْدًا عَالِمًا تھا، یہاں پر درمیان میں آنے کی وجہ سے ملغا ہوا ہے، عمل نہیں کر رہا یعنی۔ او تأخرت، یا افعال قلوب آخر میں آئے تو بھی الغاء ہو سکتے ہیں۔ نحو زید قائم ظننت، اب یہ مبتدا خبر کے بعد میں آیا ہے تو یہاں پر بھی عمل نہیں کر رہا۔ وَإِلَّا زَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْتُ کہنا چاہیے تھا، اگر عمل کرتے تو یہ الغاء کے حوالے سے تھا۔ دوسری خصوصیت وَمِنْهَا، تیسری خصوصیت انہی افعال قلوب میں سے انہا تعلق، یہ معلق ہوگا۔ معلق سے مراد یعنی معنن عمل کرے گا، لفظاً عمل نہیں کرے گا۔ تو اذا وقعت، یہ کب ہوگا؟ جب یہ واقع ہو جائے افعال قلوب قبل الاستفہامی، پہلی بات یہ کہ استفہام سے پہلے اگر افعال قلوب واقع ہو جائے تو وہاں پر معلق ہوگا۔ نحو علمت ازید عندک ام امر، میں نے جانا کہ زید آپ کے پاس ہے یا امر ہے۔ تو اب یہاں پر ازید عندک ام امر، ظاہراً کوئی عمل نہیں کر رہا یہاں پر، باطل ہوا عمل، لیکن معنن عمل کر رہا۔ علمت زیدا عندک امرا، وعندک امرا، اس طریقے سے ہوگا۔ حمزہ استفہامیہ سے پہلے علمتو افعال قلوب میں سے یہ آیا ہے تو یہاں پر معلق ہوا ہے، یعنی لفظاً عمل نہیں کر رہا، معنن عمل کر رہا ہے۔ وقبل النفی، نفی سے پہلے اگر افعال قلوب آ جائے تو وہاں پر بھی معلق ہوگا۔ نحو علمت ما زید فی الدار، میں نے جانا زید گھر میں نہیں ہے، تو ما حرف نفی سے پہلے افعال قلوب آیا ہے تو یہاں پر بھی فعل قلب آنے کی وجہ سے معلق ہوا ہے، لفظاً عمل نہیں کر رہا، باطناً عمل کر رہا ہے۔ وقبل لام الابتداء، اسی طرح لام ابتدا سے پہلے اگر افعال قلوب آئے وہاں پر بھی معلق ہوگا۔ نحو علمت لزید منطلق، میں نے جانا زید یقیناً جانے والا ہے، تو لزید میں لام ابتدا آیا ہے تو اس سے پہلے علمت باب افعال قلوب ہے تو اس لیے یہاں پر بھی معلق ہوا ہے۔ فہی فی ہذہ المواضع، ان سارے مواضع یعنی تین مواضع جو ذکر کیا ہے ان میں تینوں مواضع میں لا تعمل لفظاً، لفظاً عمل نہیں کر رہا، وتعمل معنن، معنن عمل کر رہا ہے۔ ولذالک سمی تعلیقا، اسی لیے اس کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ تعلیق کا معنی یہ کہ ظاہراً کچھ، معنن کچھ، معلق یعنی لٹکا ہوا ہے کسی جگہ پر، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ کوئی عمل نہیں کر رہا، اندر سے عمل کر رہا ہے۔ وَمِنْهَا، انہی افعال قلوب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہو یجوز، یہ جائز ہے، ان یکون فاعلها، افعال قلوب کے فاعل، ومفعولها، اور اس کے مفعول، ضمیرین متصلین، دو متصل ضمیروں کے ساتھ آئے، من الشیء الواحد، ایک ہی چیز میں۔ نحو علمت منطلقا، علمتنی منطلقا، میں نے پہچانا کہ آپ جانے والا ہے۔ وظننتک، میں نے پہچانا، وظننتک، آپ نے گمان کیا، فاضلا، اپنے آپ کے فاضل ہونے کو، وظننتک فاضلا، تو نے اپنے آپ کو فاضل گمان کیا، یہ معنی ہے۔
تو یہاں پہلی مثال میں علمتنی منطلقاً میں یہاں فاعل اور مفعول دونوں متکلم کی ضمیر آیا ہے، فاعل اور متکلم دونوں، یعنی فاعل اور مفعول دونوں متکلم کی ضمیر آیا ہے جو کہ متصل ہے شے واحد میں، جو شے واحد میں ہے اور متکلم کی طرف پلٹ رہی ہے، اور دونوں کا مصداق ایک ہے، وہی متکلم ہے۔ اور دوسرا جو ہے دوسری مثال ظننت کا فاضلا میں یہاں پر فاعل اور مفعول دونوں صیغے ضمیر مخاطب آئے، ضمیر مخاطب ہے، ظننت کا، تو یہ تا کا آیا ہے، تو یہ جو ہے ایک ہی شے میں جمع ہوا ہے، دو چیزیں، تو دونوں ضمیر مخاطب ہے، ظننت کا۔ وَعْلَمْ جان لو انہو کبھی کبھار یقیناً قد یکون ظننتو بمعنی اتہمتو، کبھی ظننتو جو ہے بمعنی اتہمتو، میں نے فلاں پر تہمت لگائی، اس طریقے سے آتا ہے، تہمت باندھے۔ وعلمتو اسی طرح علمتو جو ہے بمعنی عرفتو، میں نے پہچان لیا، اس کے معنی میں آتے ہیں۔ ورأیتو اور رأیتو بمعنی ابصرتو، میں نے دیکھا، ظاہری جو آنکھوں سے ہے میں نے دیکھا، یہ معنی میں آتے ہیں۔ ووجدتو بمعنی اصبت الضالہ، میں نے اپنے کھوئی ہوئی چیز کو پایا، اس کے معنی میں آتے ہیں۔ تو کیا کریں ان صورت میں، چونکہ ہم نے کہا کہ یہ سارے جو ہے دو دو مفعول چاہتے ہیں، مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ظننتو بمعنی اتہمتو ہے، علمتو بمعنی عرفتو ہے، وجدتو بمعنی ہے اصبت الضالہ ہے، رأیتو بمعنی ابصرتو ہے، تو اس صورت میں کیا کریں، فرماتے فتنصب مفعولا واحدا فقط، ان معنی میں آنے کی صورت میں یہ ایک مفعول کو چاہے گا، ایک مفعول کو نصب دے گا۔ فلا تکون حینئذ من افعال القلب، اس وقت یہ افعال قلب نہیں رہے گا، پھر افعال قلب سے خارج ہو جائے گا، تو ایک مفعول کی ضرورت ہے، جو مفعول اس کے لیے ضرورت وہی ہوگا، لیکن یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا۔ یہاں سے افعال قلوب جو ہے ختم ہو گئے۔ پھر اگلے والے فصل میں بیان کرتے ہیں کہ افعال ناقصہ کے حوالے سے۔ افعال ناقصہ کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ افعال ناقصہ کو ناقصہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ اسم کے علاوہ وہ خبر کو تام کرنے کے لیے خبر کی طرف ضرورت ہے، یعنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، کسی بات کو سمجھنے کے لیے اسم کے علاوہ خبر کی طرف محتاج ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں، کسی اور کی طرف محتاج ہونے کی وجہ سے۔ افعال ناقصہ جو ہے وضع کیا ہے واضح نے، تاکہ فاعل کی جو بات ہے، فاعل کی جو صفت ہے، اس کو اس کے اپنے صفت مصدری کے معنی کے علاوہ دوسرے معنی سے اس کو پختہ کیا جائے۔ مثلا جیسے کہ میں ابھی مثال دوں گا اس کے لیے، کانا ہے، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن کانا زید قائما، مثلا یہ اگر آپ کہتے ہیں کانا زید قائما، تو زید کے لیے یہ جو کانا ہے یہ زید کے لیے قیام کو ثابت کر رہا ہے، جو کہ کانا کے غیر معنی ہے، غیر معنی مصدری کانا ہے، تو قیام الگ چیز ہے، کانا الگ چیز ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے غیر کے معنی مصدری کو، غیر کی صفت کو اس کے لیے ثابت کرنا یہ۔ اور یہ جو افعال ناقصہ ہے، یہ کانا ہے، اصبحہ ہے، سارا ہے، امسا ہے، باتا ہے، ظلہ ہے، منفقہ ہے، مادامہ ہے، یہ تقریباً 13 اس طرح کے افعال ناقصہ ہے جس کو جو کتاب کے اندر ذکر کیا ہوا ہے موجود ہے، تفصیل سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ جو افعال ناقصہ ہے اسم پر داخل ہوتے ہیں تاکہ اس کو وہی معنی فائدہ دے جو اس نے حکم لگانا ہے، جو حکم لگانا ہے، جو باتیں کرنی، اس معنی کو مضبوطی کرنے کے لیے اس کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ تو پہلے والے جو مدخول ہے اس کو رفع، دوسرے کو نصب دے گا، جیسے کان زید قائما، زید جو ہے اس میں کانا، قائما جو ہے خبر کانا، اس طریقے سے یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کانا کے لیے 3 اقسام ہیں۔ کانا ناقصہ وہ کانا ہے جو خبر کو خبر پر دلالت کرتے ہیں تاکہ اس کے اپنے معنی کلیئر ہو جائے، یعنی
فاعل کے معنی کو کلیئر کرنے کے لیے خبر کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ یہ جو محتاج ہونا کبھی جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، کبھی بعض مدت زمانی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے جو تفصیل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تطبیق کرتے وقت۔ دوسرا ہے کانہ تامہ۔ کانہ تامہ کا مطلب ہوتا ہے حاصل ہونا۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ کانہ جب تامہ ہو تو خبر کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی ہے، وہی فاعل پر اس کا معنی کلیئر ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو کانہ کی قسم ہے وہ کانہ زائدہ ہے۔ کانہ زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لائے عبارت کے اندر یا نہ لائے، رکھے یا نہ رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی کے معنی اور مفاہیم ہوں گے جو اس کے ہونے سے پہلے اور نہ ہونے کے بعد بھی۔ اس کے بعد سارا ہے، اس کے بعد ذلہ آتا ہے، ان کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ فصل الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ کے بارے میں ہے۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہے وضعت جس کو وضع کیا گیا، یعنی ان افعال ناقصہ کو وضع کیا ہے لتقریر الفاعل، فاعل کو پختہ کرنے کے لیے۔ کن چیزوں میں؟ اعلیٰ صفتن، ایک ایسی صفت پر فاعل کو پختہ کرنا ہے، غیر صفت مصدرہا، جو مصدر کے معنی اس صفت اس کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں۔ وہیا، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ افعال کون سے ہیں؟ کانا ہے، وصارا ہے، واصبحا ہے، وامسا ہے، الی آخرہا۔ وتدخل علی الجملۃ الاسمیہ، اور یہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر۔ کیوں؟ لِإِفَادَةِ نسبتها، تاکہ یہ جملہ فائدہ دے اس نسبت میں حکم معنیٰ، جو معنی اس نے کرنا ہے۔ مثلا ضربہ کا جو فعل ہے وہ اپنا معنی جو ہے ضرب کو بیان کر رہا ہے، لیکن اب یہاں پر اگر آپ اس کو ضربہ کے معنی کو کوئی جملہ میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ضربہ فعل ضرب کو اپنے فاعل کے لیے ثابت کرتا ہے، لیکن افعال ناقصہ میں وہی معنی اگر آپ کریں گے تو یہ معنی مصدری کو ثابت نہیں کرے گا، غیر صفت معنی مصدری کو ثابت کرے گا۔ جیسے کان زید قائما، تو کان زید قائما میں قیام ایک الگ چیز ہے، اس کو یہاں پر زید کے لیے ثابت کر رہا جو کہ غیر صفت معنی مصدری ہے۔ تو اس طریقے سے ترفع الاول وتنصب الثانی، پہلے والے کو رفع دوسرے کو نصب دے گا۔ فتقول، آپ پڑھیں کان زید قائما، زید اس میں کانا، قائما خبر کانا، کانا افعال ناقصہ۔ وکانا تکون علی ثلاثۃ اقسام، اور آگے فرماتے ہیں کانا 3 قسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ناقصتاً، پہلی قسم جو ہے ناقصہ ہے۔ ناقصہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کانا ناقصہ وہیا، یہ کانا ناقصہ تدل علی ثبوت خبرہا، خبر کو ثابت کرنے میں دلالت کرتے ہیں۔ کہاں؟ کس چیز کے لیے؟ لفاعلہا فی الماضی، فاعل کے لیے زمان ماضی میں۔ اما، یہ جو فاعل کے لیے خبر کو ثابت کرنا ہوتے ہیں یہ دائمن ہوتے ہیں، او منقطعن، یا منقطع ہوتے ہیں۔ دائمن کیسے؟ کان اللہ علیما حکیما، یعنی اللہ علیم و حکیم ہے، جب سے ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، دائمی ہے۔ اللہ حکیم ہے، علیم ہے۔ او منقطعن، یا نہیں کچھ زمانے کے لیے، نحو کان زید شابا، زید جوان تھا، یہ جوانی اس کے لیے ہمیشہ نہیں ہے، یہ منقطع ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو خبر شبابیت، علیم و حکیم، یہ خبر یہ اپنے اللہ کے لیے اور زید جو کہ فاعل ہے اس کے لیے ثابت کرنے میں یا دائمی ہے یا منقطع ہے۔ دائمی جو اللہ کے لیے اور منقطع جو زید کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کانا ناقصہ کی مثال۔ وتامتاً، یا کانا تامہ ہوتے ہیں، ناقصہ نہیں ہوتے ہیں۔ کانا تامہ کیا ہے؟ وہی کانا تامہ بمعنی ثبت و حصل، یہ تامہ کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہوا، حاصل ہوا، ختم ہو گیا، ہمیں سب کچھ ملا۔ یعنی اسم پر تام ہوتا ہے، خبر کی اس کو محتاج نہیں ہوتی ہے، اس کو کانا تامہ کہا جاتا ہے۔ اسم کی ضرورت ہے، خبر کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔
نحو کان القتال ای حصل القتال، لڑائی ہوئی، ختم ہو گئی، دیکھو لڑائی ہوئی، حاصل ہو گیا، حصل القتال، یہ ایک معنی۔ وزائدتاً یا کانا، کانا زائدہ ہوتے ہیں، وہی یہ کانا زائدہ لا یتغیر بها المعنی، اس کانا زائدہ کو گرانے سے معنی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ کقول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا قول ہے، جیاد ابی بکر تساما علی کان المسومۃ العرابی، یہاں پر کہتے ہیں جیاد، گھوڑا، بہت تیز رفتار گھوڑے کو جیاد کہتے ہیں، یہ جمع ہے جید کا، یعنی تیز رفتار گھوڑا جو ابی بکر کا ہے، یہ تسامہ بہت بلند ہے، بہت ہی اونچا ہے، علی کان مسومۃ العراب، ان گھوڑوں سے جو عرب کے ہاں ان پر بڑاپنی کا عمدہ نشان لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ علی المسومہ یعنی مسومہ وہ گھوڑا جس پر علامت لگائی گئی ہو، علامت نشان لگائے گئے ہو، العراب عربی گھوڑوں پر، یعنی عرب کے سارے گھوڑے جس پر عمدہ نشان لگا ہوا ہے، بہترین ہونے کی جو ہے اس پر سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پھر بھی ابی بکر کا جو گھوڑا ہے یہ بہت ہی تیز رفتار ہے، ان سب پر فوقیت رکھتا ہے، یہ معنی ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر علی کان مسومۃ العراب میں ہماری شاہد مثال علی کانا میں ہے، یہاں پر کانا زائدہ ہے، آپ اس کو یہاں پر رکھیں تب بھی وہی معنی ہے، نہ رکھیں تب بھی وہی معنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے علی المسمومۃ، مسومۃ، علی المسمومۃ، یہاں علی کان المسمومۃ یا علی کان المسومۃ، کانا کو رکھے یا نہ رکھیں دونوں صورت میں وہی ہے۔ مسومہ عربی زبان میں اس چیز پر یعنی کسی بھی چیز پر نشان لگانا، الوسم یعنی کوئی چیز علامت لگانا، نقطہ لگانا، جیسے اکثر طور پر عرب میں جب بھیڑ بکریاں باہر چھوڑتے ہیں، سب کے بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے لوگ اپنے بھیڑ بکریوں پر جو ہے خاص علامت لگائی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے وہاں جا کر دوسرے بھیڑ بکریوں کے ساتھ مل کر گم نہ ہو جائے، اس پر علامت لگائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان عربی گھوڑوں پر بھی خاص ایک طاقتور تیز رفتار ہونے پر وہاں پر بھی ان پر نشان لگے ہوئے ہیں، باقی گھوڑے بھی تیز رفتار ہیں، لیکن وہ جو ابی بکر کا گھوڑا ہے سب پر فوقیت رکھتا ہے، یہ معنی ہے۔ کانا زائدہ کی مثال وصارا للانتقال، اسی طرح افعال ناقصہ میں سے ہیں سارا جو کہ انتقال کے معنی میں آتے ہیں۔ نحو صار زید غنیا، زید امیر ہو گیا، یعنی انتقل زید من الفقر الى الغنى، زید فقارت سے، محتاجیت سے مختاریت کی طرف آ گئے، فقارت سے مختاریت کی طرف، پہلے محتاج تھا اب مختار بن چکا، اب امیر بن چکا ہے، تو یہاں سارا بمعنی الانتقال ہے۔ وہ اصبح ہے، وہ امسا ہے، وہ اضحیٰ ہے، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہیں۔ تدل، یہ تینوں دلالت کرتے ہیں علی اقتران معنی الجملہ بتلک الاوقات، وہی انہی اوقات کے مطابق، وقت جو زمانے کا ہے اسی کے مطابق وہ دلالت کرتے ہیں۔ نحو اصبح زید ذاکرا، زید نے ذکر کے حالت میں صبح کیے، زید صبح کے وقت ذکر کرنے والا تھا، تو آپ یہ یوں ترجمہ کریں، اصبح زید، زید نے صبح کرنے والا تھا، ذاکرن حالت ذکر میں ہے، تو یہ اصبح صبح کے وقت کو بیان کر رہا ہے۔ ای کان ذاکرن فی وقت صبح، وہ ذکر کرنے والا ہے وقت صبح۔ وبمعنی دخل فی الصباح، یعنی وہ صبح میں داخل ہوا ذکر کے حالت میں، راز و نیاز کے حالت میں خداوند کریم کے ساتھ۔ اسی طرح باقی امسا زید ذاکرن، زید نے ذکر کے حالت میں شام کی، اضحیٰ زید چاست کے حالت میں یعنی زور کے حالت میں داخل ہوا ذکر خداوندی کے ساتھ۔ یہ وَكَذَلِكَ، اسی طرح ظلّہ بھی ہے بمعنی سارا آتا ہے، وَبَاتَ، باتا بھی بمعنی سارا آتا ہے۔ یدلان، یہ دونوں دلالت کرتے ہیں علی اقتران معنی الجملہ بوقتها، یہ بھی اپنے جملہ کے جو خاص معنی اس پر دلالت کرنے کے ساتھ۔ وَبِمَعنَى سارا، اور یہ معنی سارا میں ہے، ظل بمعنی سارا، وبات بمعنی سارا، تو یہاں پر آپ یوں کہیں ظل یعنی دن کو گزار دیا،
دن کو، دن کے معنی میں آتے ہیں. باتا رات کے معنی میں آتے ہیں، بیتوتا کرنا. وما زالا یہ وما برحا یعنی ما زالا کا معنی ہے زائل نہیں ہوا ابھی تک باقی ہے. وما برحا زائل نہیں ہوا باقی ہے. وما فتیا ابھی تک باقی ہے. من فک کا جدا نہیں ہوا ابھی تک باقی ہے. سب معنی ایک ہی ہے جو عدم زوال پر دلالت کرتے ہیں. تدلو یہ سارے کے سارے دلالت کرتے ہیں علی ثبوت خبرها لفاعل، فاعل ابھی تک فاعل خبر جو ہے ابھی تک فاعل کے لیے ثابت ہے، زائل نہیں ہوا، وہ ابھی تک اسی حالت میں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. جیسے ما زال زید امیرا، کسی کو شک ہوتا ہے کہ بھائی زید ابھی امیر ہے نہیں، یہ پتہ نہیں لیکن پہلے امیر تھا، تو کہتے ہیں ما زال زید امیرا، زید ابھی امیر سے زوال نہیں ہوا، وہ ابھی بھی امیر ہے. تو یہ جو ہے ما زالہ ہے، زیدن اس کے اسم ہے اور یہ امیرن اس کے لیے خبر ہے. اور باقی بھی اسی طرح. وَيَلْزَمَهَا حرف النفی، جب بھی استعمال کریں گے ان کے ساتھ حرف نفی لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ اس کو بیان کریں. یہ بھی افعال نواقص میں سے تھے. وما داما، اور ما داما بھی افعال ناقصہ میں سے ہیں. تدل علی توقیت امر بمدت ثبوت خبرها لفاعلها، یہ ما داما دلالت کرتے ہیں خاص وقت کو جس مدت سے یہ خبر اس فاعل کے لیے ثابت ہے، خاص مدت سے، اس سے پہلے نہیں نہ اس کے بعد، بلکہ وہ خاص مدت سے لے کر اب تک اس کے لیے ثابت ہونے پر دلالت کرتے ہیں. جیسے نحو مثال کے طور پر اقوم ما دام الامیر جالسا، میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھے ہیں. تو میرا کھڑا رہنا تب تک ہے، اس زمانے تک ہے جب تک امیر بیٹھے ہیں. تو یہاں پر اقوم ما دام الامیر، امیر اس کے لیے اسم، جالسن اس کے لیے خبر. یعنی خبر جو جلوس جو ہے اس کے لیے ثابت ہے، یعنی جلوس میرے لیے ثابت ہے جب تک امیر بیٹھے ہیں، یعنی میرا کھڑا رہنا ثابت ہے تب تک کے لیے جب تک امیر بیٹھے ہیں. یہ اس طرح ہو. ولیسا، اور لیسا بھی افعال نواقص میں سے ہیں. تدل علی نفی معنی الجملہ حالا، یہ دلالت کرتے ہیں زمان حال کے جو معنی ہے اس کو نفی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی زمان حال کے معنی کو نفی کرنے کے لیے لیسا استعمال ہوتے ہیں. وقیل مطلقاً، ایک قیل نے کہا ہے کہ بھئی جب لیسا استعمال ہوتے ہیں تو زمان حال میں بھی نفی ہوتے ہیں، زمان مستقبل میں بھی نفی ہوتے ہیں، اور زمان ماضی کو بھی نفی کرتے ہیں. جیسے لیس زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، یہ ایک معنی ہے. ایک قول کے مطابق یعنی نہ ابھی کھڑے ہیں، نہ پہلے کھڑے تھے، نہ کھڑے ہوں گے، یعنی زید بیٹھے ہوئے ہیں. وقد عرفت بقیت احکامها فی القسم الاول فلا نعیدها، باقی تھوڑا کام جو ہے ہم نے بیان کیا ہے اس افعال ناقصہ کے حوالے سے، وہ پہلی قسم میں یعنی مرفوعات میں، وہاں پر آپ دیکھیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین.